ساتھیوں السلام علیکم، میں آپ سبھی کا اس یوٹیوب چینل میں خیر مقدم کرتی ہوں۔ میں آج افسانہ بھابھی جان کے رائٹر سہیل عظیم آبادی کی زندگی کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں۔ دیکھیے، سہیل عظیم آبادی کا اصل نام سید مجیب الرحمن تھا۔ سہیل عظیم آبادی جو تھا، اس کا اصل نام کیا تھا؟ سید مجیب الرحمن تھا۔ یہ آبجیکٹیو کوশ্چن میں پوچھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، بہار بورڈ میں۔ اپنی ابتدائی زندگی میں شاعری بھی کرتے تھے۔ سہیل عظیم آبادی جو تھے، یہ کون تھے؟ افسانہ نگار تھے۔ یہ اپنی ابتدائی زندگی میں یعنی شروعاتی زندگی میں شاعری بھی کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس لیے سہیل تخلص کرتے تھے۔ یہ تخلص کیا کرتے تھے؟ سہیل تخلص کرتے تھے۔ اس طرح ادبی دنیا میں سہیل عظیم آبادی کے نام سے مشہور ہوئے۔ سہیل عظیم آبادی جو تھے، یہ ادبی دنیا میں یعنی ادب کی دنیا میں جو تھے، لٹریچر میں، ادبی یعنی لٹریچر میں سہیل عظیم آبادی کے نام سے مشہور ہوئے۔ سہیل عظیم آبادی کی پیدائش 1911 عیسوی میں پٹنہ میں ہوئی۔ کتنے عیسوی میں؟ 1911 عیسوی میں۔ کہاں ہوئی تھی؟ پٹنہ میں۔ سہیل صاحب ایک زمیندار خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ سہیل عظیم آبادی جو تھے، یہ کس سے تعلق رکھتے تھے؟ ایک زمیندار خاندان سے تعلق رکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ سال کی عمر میں والدہ کا انتقال ہو گیا۔ 1 سال کی عمر میں، یہاں پر 1 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال ہو گیا۔ والدہ مطلب ہوتا ہے ماں، ٹھیک ہے۔ والدہ یعنی ماں کا انتقال ہو گیا اور پرورش نانیہال میں ہوئی۔ اس کی یہ ماتا کے انتقال کے بعد یعنی والدہ کے انتقال کے بعد اس کی پرورش کہاں ہوئی تھی؟ نانیہال میں، ٹھیک ہے۔ ایک معلم کی سرپرستی میں وہیں ابتدائی تعلیم و تربیت حاصل ہوئی۔ اس کی ابتدائی تعلیم کہاں حاصل ہوئی تھی؟ ایک معلم کی سرپرستی میں۔ ویسے ان کا آبائی وطن جو تھا شاہپور بھدول ہے، جو پٹنہ ضلع میں ہی واقع ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا آبائی وطن کہاں تھا؟ شاہپور بھدول، ٹھیک ہے۔ افتادہ کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکے، یعنی اس کی مطلب آرتھک تنگی کے کارن یہ اعلیٰ تعلیم یعنی اونچے تعلیم حاصل نہیں کر سکے، ٹھیک ہے۔ گرچہ مظفر پور، حیدرآباد اور کلکتہ جیسی علمی مراکز میں قیام پذیر رہے۔ ابتدا شاعری سے کی، لیکن آگے چل کر افسانہ نگاری کی طرف مائل ہوئے۔ یہ جو تھے اپنی زندگی کا شروعات جو تھے یہ شاعری سے کی ہے، لیکن بعد میں یعنی آگے چل کر افسانہ نگاری کی طرف یہ طرف مائل ہوئے، ٹھیک ہے۔ پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور بے شمار افسانے لکھے، اور پھر یہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھے اور یہ افسانہ نگار میں فیمس ہونے لگے، ٹھیک ہے۔ سہیل عظیم آبادی نے آل انڈیا ریڈیو کی ملازمت اختیار کی۔ یہ کہاں کی ملازمت اختیار کی؟ آل انڈیا ریڈیو کی۔ اس ملازمت کے سلسلے میں دہلی میں رہے۔ یہ ملازمت جو آل انڈیا ریڈیو اختیار کی، ٹھیک ہے، تو یہ کہاں رہنے لگے؟ دہلی میں۔ پھر ان کا تبادلہ سری نگر کشمیر ہو گیا۔ اس کا تبادلہ کہاں ہوا؟ سری نگر کشمیر ہو گیا۔ پھر وہ واپس پٹنہ چلے آئے اور ملازمت سے استعفیٰ دے دیا۔ کیا دے دیا؟ استعفیٰ دے دیا۔ اس سے پہلے صحافت میں بھی مصروف رہے، رسالے نکالے اور ایک روزنامہ اخبار ساتھی کا اجراء کیا، ٹھیک ہے۔ پھر یہ اخبار میں دلچسپی لینے لگے اور یہ ایک روزنامہ اخبار کیا نکالے؟ ساتھی نکالے، ٹھیک ہے۔ سہیل عظیم آبادی زندگی بھر اردو کی ترویج و اشاعت میں مصروف رہے۔ یہ زندگی بھر کس میں رہے؟ اردو کے ترویج و اشاعت میں مصروف رہے۔ چنانچہ انہوں نے چھوٹا ناگپور کے علاقے میں 5-7 برسوں تک اردو کی ترویج و اشاعت کا کام کیا۔ کتنے برسوں تک؟ 5-7 برسوں تک، ٹھیک ہے، چھوٹا ناگپور کے علاقے میں۔ زمیندارانہ ماحول سے تعلق اور چھوٹا ناگپور کے قیام نے
ان کے افسانوں کی موضوعات متعین کر دیے۔ ان کے اکثر و بیشتر افسانے زمینداروں کے استحصال کے خلاف، مزدوروں اور کمزور طبقوں کے حقوق جیسے موضوعات سے متعلق ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے افسانے زیادہ تر افسانے جو تھے یہ مزدوروں اور کمزور طبقوں پر تھے، ٹھیک ہے۔ سہیل عظیم آبادی کی تخلیقات میں ان کے 3 افسانوی مجموعے چار چہرے، الاؤ اور آدمی کے روپ ہیں۔ ان کے 3 افسانوی مجموعے ہیں، کون کون؟ چار چہرے، الاؤ مطلب کیا ہوتے ہیں؟ آگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آدمی کی روپ، اور ایک ناول ہے۔ ایک ناول کیا ہے؟ بے جڑ کے پودے، ٹھیک ہے۔ ان کے مجموعوں کے علاوہ سہیل کے افسانوں کی تعداد 125 تک پہنچی، ٹھیک ہے۔ اس کے افسانوں کی تعداد کتنے پہنچی؟ 125 تک۔ اور اس کا انتقال یعنی 1980 عیسوی میں سہیل عظیم آبادی کا انتقال ہو گیا۔ سہیل عظیم آبادی کا انتقال کب ہوا؟ 1980 میں۔ اب میں اس کے آبجیکٹیو کوشچن آنسر بتانے جا رہی ہوں۔ دیکھیے، سہیل عظیم آبادی کا اصل نام کیا تھا؟ اس کا اصل نام کیا تھا؟ سید مجیب الرحمن، ٹھیک ہے۔ سہیل عظیم آبادی تخلص کیا کرتے تھے؟ سہیل تخلص کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ سہیل عظیم آبادی کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ 1911 عیسوی میں پٹنہ میں ہوئی۔ سہیل عظیم آبادی کتنے سال کے تھے جب ان کے والدہ کا انتقال ہو گیا؟ تو یہ تھے 1 سال کا، ماتر 1 سال کے تھے، ٹھیک ہے۔ والدہ کے انتقال کے بعد پرورش کہاں ہوئی؟ نانیہال میں ہوئی۔ کہاں ہوئی؟ والدہ کے انتقال کے بعد پرورش کہاں ہوئی تھی؟ نانیہال میں ہوئی تھی۔ سہیل عظیم آبادی کی ابتدائی تعلیم کس مدرسے میں ہوئی؟ اس کی ابتدائی تعلیم ایک معلم کے سرپرستی میں ہوئی، ٹھیک ہے، ایک معلم کے سرپرستی میں ہوئی۔ سہیل عظیم آبادی کے 3 افسانوی مجموعہ کا نام کیا ہے؟ سہیل عظیم آبادی کے 3 افسانوی مجموعہ کا نام مندرجہ ذیل ہے۔ اس ٹائپ سے لکھیے گا، ٹھیک ہے۔ مندرجہ ذیل مطلب نمن لکھت، یعنی نیچے لکھا ہوا ہے۔ نمبر 1 ہے چار چہرے، نمبر 2 الاؤ یعنی آگ، اس کا معنی ہوا، ٹھیک ہے، آدمی کے روپ، آدمی کے روپ، ٹھیک ہے۔ سہیل عظیم آبادی کے افسانوں کے پہلے مجموعہ کا نام کیا تھا؟ چار چہرے۔ اس کا پہلا مجموعہ کا نام کیا تھا؟ چار چہرے۔ اس طرح پوچھا تھا دوسرا مجموعہ کا نام الاؤ اور تیسرا آدمی کے روپ۔ سہیل عظیم آبادی کے ناول کا نام کیا تھا؟ ٹھیک ہے، بے جڑ کے پودے۔ کیا نام تھا؟ بے جڑ کے پودے۔ سہیل عظیم آبادی کا انتقال کب ہوا تھا؟ 1980 عیسوی کو ہوا تھا۔ کب ہوا تھا؟ 1980 عیسوی کو۔ اب میں نیکسٹ ڈے بھابھی جان کے بارے میں بتاؤں گی۔ خدا حافظ۔